بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو آج کی ویڈیو میں آصف صاحب مرحوم کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا جو ولاگ ہے تو ابھی حال ہی میں ان کی وفات ہو گئی ہے کینسر کی وجہ سے۔ تو ان کا ولاگ جو ہے وہ اکثر نظروں سے گزرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ ان کو کینسر کی پرابلم ہے، بیماری لگ گئی ہے۔ تو بہت افسوس ہوا ان کی وفات کے بارے میں سن کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو لواحقین ہیں انہیں اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ان کا جو ولاگ ہے اس کو دیکھنے سے مجھے کافی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سبق ملتا ہے انسان کو، اور سبق اس حساب سے ملتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ صرف خوشیوں کی جگہ نہیں ہے، غموں کی جگہ بھی ہے۔ یہاں پہ انسان کو غم بھی ملتے ہیں، اور آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ تو جن لوگوں کو کبھی غم نہیں پہنچے ہوتے، دکھ نہیں پہنچے ہوتے، صدمات نہیں پہنچے ہوتے، اور ان کی زندگی صرف خوشیوں میں گزر رہی ہوتی ہے، خوشحالی میں ہی صرف زندگی گزرتی ہے، تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، زندگی کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے کہ زندگی جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے۔ ہم یہاں پر دنیا میں صرف خوشیاں منانے کے لیے نہیں آئے ہوئے، ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کو اچیو کرنا ہے، اور پھر اس کے بدلے ہمیں جو ہے وہ جنت ملنی ہے۔ ہمارا جو فیوچر ہے، ہمارا جو گول ہے، ٹارگٹ ہے، جس چیز کو ہم نے اچیو کرنا ہے، ہم نے جس فیوچر کو اچھا بنانا ہے، یہ وہ والا فیوچر ہے جو کہ مرنے کے بعد انسان کو ملتا ہے جنت کی صورت میں۔ ہمارا اصل فیوچر وہ ہے، اور وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں جب انسان اپنا فیوچر بناتا ہے نا، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پیسہ دولت کماتا ہے، تو اس کا جو اپنا فیوچر ہوتا ہے وہ چند سالوں کا ہوتا ہے، ہمیشی کا فیوچر نہیں ہوتا، ہمیشی کی زندگی نہیں ہوتی۔ لیکن جو مرنے کے بعد انسان کو فیوچر ملتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو اس فیوچر کی فکر تبھی ہوتی ہے انسان کو، تبھی ہو سکتی ہے جب انسان کو اس کا یقین ہو کہ وہ ملنا ہے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ایک لائف ہے۔ زندگی صرف اس دنیا میں ہی نہیں ہوتی کہ بس ہم کہیں کہ بس یہی جناب 60 70 80 100 سال کی زندگی ہے، تو بس یہی زندگی ہے، اور اس کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اصل زندگی تو وہی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن شریف میں ایک آیت بھی ہے کہ جب پوچھا جائے گا لوگوں سے کہ بھئی تم لوگ دنیا میں کتنے عرصے رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم رہے ہیں۔ یعنی وہ جو انہوں نے اتنی لمبی زندگی گزاری تھی، اتنے سالوں کی، 70 80 سال کی، تو وہ انہیں کیا نظر آ رہی تھی؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو زندگی ہے مرنے کے بعد، اس کا وقت کچھ اور قسم کا ہے، اس کا لیول کچھ اور ہے۔ تو ابھی آصف بھائی جو ہیں مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے،
اللہ تعالیٰ ان کی کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ تو ان کے ولاگز میں نے دیکھے ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر میں نے ان کے کافی ولاگز دیکھے، کیونکہ پہلے تو میں کبھی کبھار دیکھتا تھا جب بھی ٹائم ملتا تھا مجھے، تو اس کے بعد پھر میں نے سارے تو نہیں، مطلب زیادہ تر میں نے دیکھے ولاگ سے۔ کافی مجھے پتہ چلا کہ ایک تو یہ انہوں نے اپنی لائف جو جرنی ہے نا کینسر کی، اس کو ریکارڈ کر کے بہت اچھا کام کیا کہ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی بس خوشیوں کا نام ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، تنگ ذہن ہوتے ہیں اور توہمات کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ مرنے ورنے کی باتیں نہ کرو ہمارے ساتھ، ہمیں یہ نہ دکھاؤ، یہ بیماریوں کے ولاگز نہ دکھاؤ، ہم نہیں دیکھتے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہیں ہمیں بھی نہ بیماری لگ جائے، توہمات کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی نے کوئی بیماری کی بات کر دی، کسی نے کوئی مرنے کی بات کر دی، نہ مرنے کی باتیں نہ کرو ہمارے ساتھ۔ کیوں ڈر لگتا ہے کہ کہیں دوسرا مرنے مارنے کی باتیں کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر ہی جائیں یا ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے بعض لوگوں کے وہم ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی جو غم کی باتیں ہوتی ہیں، دکھ کی باتیں ہوتی ہیں، بیماریوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے، اس طرف دیکھتے نہیں ہیں، اس طرف ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتے۔ خوشیوں کی بس ان کو چاہیے، ٹک ٹاک کے جو ہے نا ناچ گانے، بس وہ چاہیے، وہ دیکھتے رہیں، خوشیاں مناتے رہیں، بد نظریاں کرتے رہیں، اور اپنی زندگی کو صرف عیش و عشرت میں اور خوشیوں میں گزارے، بس یہی ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو زندگی یہ نہیں ہے، جو وہ اس میں زندگی گزارتے ہیں وہ پھر زندگی کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور وہ اصل پیغام سے، اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو آصف صاحب کی جو ہے نا لائف سٹوری وہ ایک سبق دیتی ہے کہ زندگی جو ہے وہ غم کا نام ہے، اور اس کو پہچانو۔ ہر بندے نے مر کے جانا ہے، کوئی پہلے جلدی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی بعد میں دیر سے آتا ہے، لیکن جانا سب نے ہے اس دنیا کو چھوڑ کے۔ اس لیے اس دنیا کی اس زندگی کی اصل فکر کرنی چاہیے، اور وہ اصل زندگی تو وہ ہے۔ اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنت نہ ملے، ہم جہنم میں چلے جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان ہے یہ میرا نوکر ہے، یہ میرا غلام ہے۔ آپ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایک انسان جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، وہ اپنے جہاں پہ جاب کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنے باس کو کہتا ہے، باس کہتا ہے، آقا کہتا ہے، مالک، باس، اس کا وہ نوکر ہوتا ہے، ایک طرح سے وقتی طور پر غلام ہوتا ہے۔ جی سر، جی باس، یس باس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جاب کے حوالے سے جو کام ہوتے ہیں اس میں تابعداری اختیار کرتا ہے، نافرمانی نہیں کر سکتا، نافرمانی کرے گا تو باس اس کو جاب سے نکال دے گا۔ تو وہ ایک وقتی طور پر پیسے کمانے کے لیے نوکر بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، اور وہ اسلام میں جائز بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ پیسے کمانے کے لیے جائز کام کرو، جائز کام کرنے کے لیے آپ وقتی طور پر نوکر بن سکتے ہو کسی کے لیے۔ لیکن حقیقی نوکر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان جو ہے نا وہ حقیقی معنوں میں نوکر جو ہے نا وہ مستقل طور پر وہ اللہ کا نوکر ہے، وہ اللہ کا غلام ہے۔ تو جس طرح انسان جاب کرتا ہے وہاں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، باس کی مرضی چلتی ہے، اسی طرح اس پوری دنیا میں، اس زندگی میں انسان جو آیا ہوا ہے نا وہ اپنی مرضی کرنے کا تو دراصل اختیار ہی نہیں رکھتا، مرضی سب اللہ کی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی میرے لیے جو ہے زندگی گزارو، میرے احکامات کے مطابق کھاؤ پیو، خوشیاں مناؤ بے شک، لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہر کام جو کرو وہ شریعت کے، اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کام کرو۔ آپ کو خوشیاں منانے سے کس نے منع نہیں کیا، لیکن صرف خوشیاں ہی تو نہیں منانی زندگی میں، ٹھیک ہے نا۔ زندگی کو اصل مقصد کو سمجھنا ہے، اور اس میں پھر غم بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے، اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنی ہے کہ وہ پھر انسان جب مرنے لگے یا موت کے قریب ہو یا تو اس کو شکوہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو کہ بھئی میں نے جو مجھے کام کرنا چاہیے تو میں نے کیا نہیں۔ تو
یہ ہے کہ اسے خوشی ہو، بلکہ کہ میں مرنے والا ہوں اور اب میں جہاں جا رہا ہوں الحمدللہ مجھے پتہ ہے میرا انجام، کہ میں نے تو اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے، تو اب میں جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے یہ چیز ہے کہ آصف صاحب کی لائف کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم کا جو ہے ساتھ دیا، بیگم کا خیال رکھا، اپنے بچوں کا خیال رکھا، اور یہ بھی ایک عبادت ہے، بیگم کا خیال رکھنا، بیگم کو خوش رکھنا، اپنے بچوں کو خوش رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک عبادت ہے، ان کے لیے کما کر انہیں کھلانا پلانا یہ عبادت ہے، یہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے جو اس طرح کی زندگی انسان گزارتا ہے تو اسے ثواب بھی پہنچتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اور پھر جب تکالیف آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو وہ سب کے لیے ایک سبق بن جاتا ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور یہ سبق حاصل کریں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف خوشیاں منانے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور موت ایک ایسا سبق دیتی ہے کہ آپ جس جگہ پر جا رہے ہو وہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کہ اس کے لیے تیاری ہے کہ نہیں، یہ سبق دیتی ہے موت۔ یہ موت یہ یاد دہانی دیتی ہے کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ کون سی جگہ ہے۔ بظاہر تو ہمیں قبر نظر آتی ہے مٹی کی، لیکن وہ اصل میں مٹی کی قبر نہیں ہے، وہ عالم برزخ ہے، روحانی دنیا ہے۔ وہ روحانی دنیا اس دنیا سے زیادہ روشن تر ہے۔ اس دنیا میں پہنچ کر، اس زندگی میں پہنچ کر بندے کو یہ جو دنیا ہے نا یہ معمولی لگتی ہے، کم حیثیت والی لگتی ہے، تو وہ روحانی دنیا عالم برزخ اس کی زیادہ حیثیت ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد بعض لوگ جنت میں بھی چلے جاتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے کہ جیسے شہید ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں مردہ مت کو، وہ تو زندہ ہیں، انہیں تو رزق دیا جاتا ہے۔ رزق کیا ہے؟ یہ دنیا میں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری ساری زندگی تو رزق کھانے میں کی خواہش میں گزرتی ہے نا۔ ہم رزق کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو مرنے کے بعد جو شہید ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، وہ تو زندہ ہیں، وہ رزق کھاتے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے مر جاتے ہیں، جو پیٹ کی بیماری سے جو لوگ مومنین مر جاتے ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز ہے کہ یہ موت جو ہے یہ سبق دیتی ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں اس کے لیے ہماری تیاری ہے کہ نہیں، اور ہم نے وہاں جانا ہے۔ اصل تو ہمارا فیوچر اصل ہماری جگہ اصل وہ ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ مسافر کی مطلب سفر کی جگہ ہے، یہ سفر کر رہے ہیں ہم یہاں۔ ہم نے جو ہے نا بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس اپنے فیوچر کی، اپنے جنت کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمیں جو ہے نا یہ آصف صاحب کی جو ویڈیوز ہیں اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے لوگوں کو۔ اور اس کا نقشہ اگر آپ دیکھو تو قرآن شریف میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں آزمائش میں ڈالوں گا، امتحان میں ڈالوں گا، جان و مال کا نقصان ہوگا، بھوک، خوف، تنگی، جان و مال کے نقصان میں اب جان کا جو نقصان ہے وہ بیماریاں ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی، اور یہ جو ہے آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ اسی طرح مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پھر جو صبر کرے گا، وبشر الصابرین، جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ مرنے کے بعد اسے جنت ملے گی۔ تو یہ زندگی کا جو ہے نا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا بیماریاں وغیرہ جو ہیں، زندگی کی مصیبتیں جو ہیں، یہ انسان کو سبق دیتی ہیں، ایک امتحان ہے، آزمائش، اس میں ہم نے صبر کرنا۔ اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب، صبر کے دو معنی ہوتے ہیں۔ صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تکلیف کو برداشت کرے،
اللہ پر شکوے نہ کرے، راضی رہے، بس اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے اس پر راضی رہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے انسان جو ہے وہ نوکر ہے اللہ کا، غلام ہے. تو غلام آقا کے مالک کے سامنے جو ہے نا وہ شکوہ نہیں کر سکتا. اور وہ مالک بھی وہ کہ جو حقیقی مالک ہے، جو خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی مرضی ہے. اس نے آزمائش دے دی، ابتلا دے دیا، مصیبت دے دی، بیماری دے دی، نقصان دے دیا، تو اللہ بندہ راضی رہے اللہ کی آزمائش پہ. یہ صبر ہوتا ہے. جیسے کہ آصف صاحب نے بھی صبر کیا، ہنسی خوشی، آپ کو اس کے ولاگز دیکھا تو کیسی ہنسی خوشی انہوں نے اپنی یہ ساری جرنی گزاری ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے اس چیز کا. اور اسی طرح پھر صبر کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی بندہ قائم رہے، اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو، اپنی جان نہ چھوڑائے، اپنے آپ کو نکالے نہ احکامات سے. تو یہ دونوں مطلب ہوتے ہیں صبر کے. تو اس لیے یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے ہمیں وہ اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی گزارنی چاہیے، اور اللہ کی یہ امانت ہے زندگی. تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آصف بھائی نے اپنی بیماری کی جرنی کو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے ایک نیکی کا کام کیا ہے، لوگوں کو ایک سبق دیا ہے کہ زندگی یہ بھی ہوتی ہے. زندگی اس طرح بھی گزاری جاتی ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کس طرح اسے صبر اور شکر کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہیے. تو اس وقت جتنے بھی پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بھی جتنے یوٹیوبرز ہیں، ولاگز بناتے ہیں، پاپولر مشہور یوٹیوبرز بھی ہیں، ان سب کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ آصف بھائی کا ولاگ دیکھا کریں. ان کی جو ویڈیوز ہیں تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ان کے ولاگز دیکھنے چاہیے، ان کی سٹوری جو ہے وہ دیکھنی چاہیے. اس وقت ان کا ولاگ ظاہر ہے، ان کی ویڈیوز اب موجود ہیں. جو لوگ بھی آصف بھائی کے ولاگ کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کا ایک یوں ہی رخ بھی ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس ہر وقت خوشیاں ہی مناتے رہو اور بس خوشیاں 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 زندگی میں بس یہی کرتے رہو. تو اس لیے غم کو نہیں بھولنا چاہیے، اور غم کی پھر ایکسٹریم لیول جو ہے وہ موت ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے. تو بس یہ چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یوٹیوبرز ہیں اس وقت پاکستان میں خاص طور سے، ان سب کے لیے آصف بھائی کے ولاگ میں سبق موجود ہے، اور ان کو آصف بھائی کا ولاگ جو ہے وہ دیکھنا بھی چاہیے اور اپنے چینل کے ذریعے مزید پروموٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو آصف بھائی اپنے ولاگ کے ذریعے یہ دے کر چلے گئے ہیں اس دنیا سے.